إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم۔ حضرات محترم، ایک مسلمان کے لیے اچھے اخلاق کا حامل ہونا اتنا ضروری ہے جتنا اس کی زندگی کے لیے سانس ضروری ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی پاک کلام کے اندر بے شمار ایسی باتیں جو انسانی اخلاق کو تباہ کر دیتی ہیں، اسے بدخلق بنا دیتی ہیں، اور یاد رکھیں بدخلق آدمی کبھی بھی جنت میں نہیں جاتا، العیاذ باللہ۔ ان میں 3 چیزیں ایسی ہیں جو اس آیت میں بیان کی گئی ہیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ ہم اپنے معاشرے میں یا اپنے ذہن میں ان باتوں کو کبھی بھی گناہ نہیں سمجھتے ہیں۔ ان میں نمبر 1 وہ ہے بدگمانی۔ انسان، اس کے سامنے کوئی واضح بات نہیں ہے، اس کے پاس دلیل بھی کوئی نہیں، اس نے کوئی بات سنی بھی نہیں، لیکن دوسرے شخص کے متعلق اپنے ذہن میں تصور بنا لیتا ہے کہ یہ میرے متعلق غلط ہے، یا یہ میرے متعلق بری سوچتا ہے۔ حتیٰ کہ ہماری کیفیت یہ ہے کہ اگر 2 شخص باتیں کرتے ہوئے غیر ارادی طور پہ 1-2 دفعہ اس کی طرف دیکھ لے تو وہ سمجھتا ہے شاید میرے متعلق بات ہو رہی ہے۔ عربی زبان میں اسے بدگمانی کہتے ہیں، اور اس کے متعلق اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اجتنبوا کثیرا من الظن، بدگمانی، بہت زیادہ بدگمانی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ ان بعض الظن اثم، کیونکہ بعض بدگمانیاں ایسی ہیں جو انسان کو گناہ تک لے جاتی ہیں۔ آپ دیکھیں میاں بیوی کے درمیان جو علیحدگیاں ہو جاتی ہیں، اولادیں بیچاری رل جاتی ہیں، اس کا سبب بھی بدگمانی ہوتا ہے۔ جب کوئی دانا شخص درمیان میں آ کے بات سنتا ہے، ان کی صلح کی کوشش کرتا ہے تو کچھ بھی نہیں نکلتا۔ اسی طرح خاندانوں کے درمیان، دوستوں کے درمیان، کاروباری حلقوں کے اندر ایک ذہن میں انسان کے کسی کے متعلق بھی اچھا یا برا تصور بن جاتا ہے۔ کسی کے متعلق اچھا تصور ہونا یہ اچھے اخلاق کی علامت ہے، اور کسی کے متعلق برا تصور بنا لینا یہ بدگمانی اور بدخلقی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے متعلق فرمایا اتقوا ھذا الظن، میں تمہیں بدگمانی سے بچنے کا حکم دیتا ہوں۔ فإن الظن اکذب الحدیث، کیونکہ بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے۔ آپ جب بھی کسی پہ بدگمان ہوں، جب آپ تحقیق کریں گے تو یہ اسی نتیجے پہ پہنچیں گے کہ مجھے غلط فہمی ہوئی تھی۔ ہمیشہ یہی ہوتا ہے۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی بندے کے متعلق کوئی بات ہمارے درمیان نہیں ہوتی، لیکن اس کے متعلق ہم اپنے خود ہی تصور بنا لیتے ہیں
اور اس سے بات کرنی چھوڑ دیتے ہیں. بات پوچھو تو کیا بات کوئی بھی نہیں نکلتی، بس جی آپ اپنے آپ میں رہتے ہیں. حالانکہ انسان ہر وقت ایک جیسی کیفیت میں نہیں ہوتا. کبھی وہ خوشی میں ہے، کبھی اس کے دل میں کوئی غم بھی ہوتا ہے، یا اپنے گھر اپنے معاملات کی کوئی ٹینشن بھی ہوتی ہے. تو اگر ایک وقت وہ نہیں متوجہ ہو سکا میری طرف، تو مجھے یہ حق تو نہیں میں بدگمان بن جاؤں کہ اس نے میری طرف کیوں نہیں دیکھا، اس کے دل میں میرے متعلق قدورت ہے. تو بدگمانی ایک ایسی چیز ہے جو انسانی معاشرے کو تباہ کر دیتی ہے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں امت کے اندر بڑے بڑے دانا اور عقل مند لوگ آئے، لیکن اللہ نے انبیاء اور رسل کے بعد جن لوگوں کو دانائی کی عظیم چوٹی تک پہنچایا ان میں سیدنا عمر ایک نمایاں نام ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ طاقتور بھی تھے، حاکم بھی تھے، پوری دنیا آپ سے دہلتی تھی. اس کے باوجود آپ فرماتے ہیں مجھے پتہ بھی چل جائے نا فلاں بندے نے میرے متعلق واقعتاً یہ بات کی ہے، تو میں اس کا اچھا محل تلاش کروں گا، شاید اس کا ذہن یہ ہو، شاید اس نے یہ سوچ کے نہ کہی ہو. تو یہ اگر کر لیں تو یقین جانیے کہ ہماری زندگی کے بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں برے اخلاق سے بچانا چاہتے ہیں. اور دیکھیں یہاں یا ایھا الناس نہیں کہا، سارے دنیا کے لوگوں کو مخاطب نہیں کیا، ان لوگوں کو مخاطب کیا ہے جو اللہ کے خاص ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اجتنبوا، اجتناب کرو، بچاؤ اپنے آپ کو، کثیر من الظن، بہت زیادہ بدگمانی سے. اور پھر فرمایا ان بعض الظن اثم، بعض بدگمانیاں گناہ تک لے جاتی ہیں. آپ دیکھیں یہ بدگمانی ہی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے اندر ایسے خیالات پیدا کرتی ہے کہ وہ کسی کو قتل کرنے کے در پہ ہو جاتا ہے. اور پھر جب یہ غلطی کر بیٹھتا ہے پھر ساری زندگی پچھتاتا ہے میں نے ایسا کیوں کیا، کاش میں اس وقت یہ نہ سوچتا، میں بدگمان نہ ہوتا. حتیٰ کہ بعض اوقات گھروں کے اندر خامد اپنی بیوی پہ بدگمان ہے، کوئی دلیل نہیں پاس، لیکن خامخواہ الزام لگا دیا کہ یہ ایسا سوچتی ہے، پتہ نہیں میرے بعد یہ اپنے آپ کو محفوظ بھی رکھتی ہے یا نہیں، جبکہ ہمارے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہوتی. اسی طرح بیوی اپنے خامد کے متعلق یہ باہر جا کے پتہ نہیں کیا کرتا ہے. تو یہ اپنے پاس سے ذہن میں خیالات کو پیدا کر لینا، اس کا نام بدگمانی ہے. اگر کوئی دلیل ہو تو اس کی بنیاد پہ تو بندہ کرے، لیکن انسان کے پاس کوئی دلیل نہیں تو خام خواہ سوچنا شروع کر دے فلاں ایسا کیوں کرتا ہے، فلاں ایسا کیوں سوچتا ہے، فلاں ایسی کیوں ہوتا ہے. تو یہ بدگمانی ایسی ہے جو انسانی معاشرے کو تباہ کر دیتی ہے. اس لیے اللہ نے اہل ایمان کو حکم دیا اجتنبوا کثیرا من الظن. تو اللہ ہم سب کو بدگمانی سے بچائے. دیکھیں یہ بدگمانی جہاں اپنی جگہ بناتی ہے وہاں محبت نہیں رہتی، عزت احترام کا رشتہ نہیں رہتا. یہ سب سے پہلے رشتوں کے احترام کو ختم کرتی ہے. بعض اوقات اولاد اپنے ماں باپ کے متعلق بدگمان ہو جاتی ہے، جی ہمارے ابو ہمارے ساتھ ایسا کرتے ہی نہیں، وہ ہمارے متعلق سوچتے ہی نہیں. حالانکہ شاید وہ راتوں کو اٹھ کے اپنی اولادوں کے لیے اللہ سے دعائیں مانگتے ہوں، شاید وہ جہاں بھی بیٹھتے ہوں ان کے لیے خیر ہی طلب کرتے ہوں، لیکن ہم بدگمان ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ میرے متعلق ان کی کیا سوچ ہے.
اسی طرح بعض والدین اپنی اولاد کے متعلق بدگمان ہو جاتے ہیں. تو یہ ایسی بد اخلاقی ہے، ایسی بری خباثت ہے جو انسانی معاشرے کو ہی نہیں انسانی رشتوں کو بھی ختم کر دیتی ہے. تو اس لیے اللہ رب العزت نے ہمیں اس سے بچنے کا حکم دیا کہ یہ بدخلقی ہے. اچھا اخلاق یہ ہے کہ انسان بدگمانی سے بچے. پھر دوسری بات یہ کہی کہ وَلَا تَجَسَّسُوا، کسی کی جاسوسی نہ کرو. کون کیا کرتا ہے، کہاں جاتا ہے، کہاں سے کھاتا ہے. اگر تو انسان کے اپنے من اتنا صاف ہے کہ وہ اپنے آپ کو فرشتوں جیسا سمجھتا ہے تو پھر کر لے. تو اگر ایسا نہیں ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاء، آدم کی ساری اولاد خطا کار ہے. تو جب ہم سب خطا کار ہیں تو کسی کی خطاؤں کو ڈھونڈنے کا مقصد. اور یاد رکھیں حکومتیں اپنی حکومت کو قائم رکھنے کے لیے ادارے بناتی ہیں جو جاسوسی کرتے ہیں. اور جو شخص کسی کی ناجائز جاسوسی کر کے حکومت وقت کو بات پہنچاتا ہے جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. ایک ہوتا ہے جائز، کوئی ملک کے خلاف کام کر رہا ہے، کوئی قوم کے خلاف کام کر رہا ہے تو اسے برے کام سے روکنا یہ اور بات ہے. لیکن صرف اس بنیاد پہ کہ چونکہ حکومت کے غلط رویوں پہ کوئی خوش نہیں ہے، تو یہ بات یاد رکھیں ہمیں جاسوسی کا حق نہیں ہے. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ یہ ان پاک باز لوگوں میں سے تھے جو سب سے پہلے 40 بندے نبی کریم پر ایمان لائے تھے. ان میں ایک یہ تھے، بلکہ ان 40 میں بھی پہلے 6 بندوں میں سے ایک یہ تھے تو ایک غریب سے انسان، لیکن علم، عمل، تقوی کے اعتبار سے یہ بہت بلندی پہ تھے. پتلا سا جسم، چھوٹا سا قد. ایک دن ایک درخت پہ چڑھے ہوئے، ان کی تہمت کے نیچے سے ان کی پنڈلی ظاہر ہو رہی تھی. تو کسی نے مذاق میں کہہ دیا کہ عبداللہ کی تو اتنی سی پنڈلی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا تو کہنے لگے، آپ نے فرمایا تم نے عبداللہ کی پنڈلی کا مذاق اڑایا ہے، کل قیامت کے دن عبداللہ کی پنڈلی احد پہاڑ سے بھی وزنی ہوگی. یعنی یہ اتنا پاک باز انسان ہے. تو یہ چونکہ کوفے کے اندر سب سے بڑے عالم دین تھے، یہ مدینہ منورہ سے کوفہ میں چلے گئے تھے. کوفہ عراق کا ایک شہر ہے، وہاں کے سب سے بڑے عالم دین تھے. ایک دن اپنے گھر سے نکلے تو ایک شخص قریب آیا، کہنے لگا اے عبداللہ، یہ جو آپ کے پڑوس ہے نا، یہ اپنی بیٹھک میں بیٹھ کے شراب پیتے. سیدنا عبداللہ نے کہا تم ساتھ تھے؟ کہا ساتھ نہیں تھا، میں ویسے دیکھا تھا. ایک دم غصے میں آ کے کہتے تیرا کیا حق تھا کہ کسی کے گھر میں جان کے دیکھتا کہ وہ کیا کرتے ہیں. تو یہ کوئی انسان کسی کے تجسس میں، جاسوسی میں لگ جائے کہ کون کیا کرتا ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. تیسری بدخلقی کی بات یہ ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے کوئی ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے. غیبت کو ہم اپنی زبان میں چغلی کہتے ہیں. ایک شخص نے رسول اللہ سے سوال کیا صلی اللہ علیہ وسلم، کہنے لگا اگر ایک بندے کے اندر ایک عیب ہے تو اگر ہم وہ بیان کرتے ہیں تو یہ تو غیبت نہیں. آپ نے فرمایا یہی تو غیبت ہے. جب ایک شخص میں وہ عیب نہیں ہے تم کہو کہ اس میں فلاں عیب ہے، وہ تو بہتان ہوا.
تو غیبت تو کہتے ہی ہیں جو غلطی کسی کے اندر ہے۔ آج ہماری زندگی کا سب سے بڑا شغل یہ ہے کہ ہم دوسرے بندے کے گناہوں کو ہی دیکھتے ہیں۔ اور غیبت کتنا بڑا گناہ ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ایحب احدکم، کیا تم میں سے کوئی شخص یہ بات پسند کرتا ہے ان یأکل لحم اخیہ میتا، کہ اس کا بھائی فوت ہو جائے وہ اس کی لاش کو نوچ نوچ کے کھانا شروع کر دے۔ فکرہتموہ، یقیناً تم ناپسند کرو گے۔ اگر اپنے بھائی کی لاش کو نوچ کے کھانا تمہیں پسند نہیں ہے تو دوسرے بھائی کی غیبت بھی نہ کرو۔ غیبت یہ ہے کہ انسان کسی کے عیب کو لوگوں کے سامنے اس لیے بیان کرے کہ وہ بے عزت ہو۔ اللہ کو یہ بات منظور نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص کسی کی غلطی، کسی کے عیب کو دیکھتا ہے اور اسے بے عزتی سے بچانے کے لیے بات چھپا جاتا ہے کہ چلو وہ بھی انسان ہے، اس سے غلطی ہو گئی، مجھے کیا ضرورت ہے کسی سے بات کرنے کی، تو کل قیامت کے دن جب اللہ ساری مخلوق کے سامنے لوگوں کے عیبوں کو ننگا کرے گا، اس بندے کے عیبوں پہ اللہ اس وقت بھی پردہ ڈالے گا جو لوگوں کے عیبوں پہ پردہ ڈالتا تھا۔ تو اچھا اخلاق یہ نہیں ہے کہ ہم بڑے حق پرست بنتے ہیں، لو جی فلانے وہ عیب ہے تو بتا رہا ہوں۔ تو مجھے یہ سوچنا چاہیے کہ میں بڑا دلیر بن کے یہ کر رہا ہوں تو میرے اندر کوئی عیب نہیں ہے، میں نے کبھی کوئی غلطی نہیں کی۔ اگر ہم سے بھی غلطی ہوتی ہے تو پھر کسی کی غلطی پہ درگزر کریں۔ ہاں یہ ضرور ہے، ہمیں یہ حکم ہے کہ اپنے بھائی کا احساس کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصر اخاک، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہے یا مظلوم ہے۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ مظلوم کی مدد تو سمجھ آتی ہے، ظالم کی مدد کیا کریں؟ آپ نے فرمایا اسے بری چیز سے روکو، یہ تمہاری مدد ہے اس کے ساتھ۔ تو اگر ہم کسی اپنے بھائی کی غلطی کا پتہ چل گیا ہے کہ یہ اس میں یہ غلطی ہے تو یہ نہیں لوگوں میں بیان کریں بلکہ اس کے ساتھ بات کرنی چاہیے کہ بھائی جان آپ ایسا نہ کریں۔ تو یہ تین باتیں ایسی ہیں جسے ہم اپنے معاشرے کے اندر گناہ نہیں سمجھتے، جبکہ اللہ کی نظروں میں یہ تینوں بدترین جرم ہیں۔ نمبر 1 بدگمانی، نمبر 2 دوسرے کی جاسوسی کرنا، نمبر 3 دوسرے کی غیبت چغلی کرنا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں واتقوا اللہ، ان تینوں معاملات میں اللہ سے ڈر جاؤ۔ اگر ڈر جاؤ گے ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ توبہ بھی قبول کرتا ہے اور رحم بھی کرتا ہے۔ تو اب اللہ کا رحم اور اس کی توبہ مشروط ہے کہ ہم یہ تین کام نہ کریں۔ اگر تینوں کام بھی کریں اور اللہ سے معافی بھی طلب کریں تو یہ ناممکن ہے۔ تو اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان خباثتوں سے، ان بد اخلاقیوں سے بچ جائیں۔ ہماری دنیا اور آخرت کی بھلائی اسی میں ہے۔ اللہ ہم سب کو ہر خیر اور بھلائی عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔